الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، یہ بڑی مبارک مجلس ہے۔ فرشتے مجلس کو گھیرتے ہیں، آواز کو نہیں گھیرتے۔ مجلس کے اندر جڑ کر کے ہم بات سنیں گے تو مجلس کے ختم پر سب کی بخشش ہو جائے گی۔ آواز تو دور تک جاتی ہے، ہوٹلوں تک بھی جاتی ہے، بیت الخلا میں بھی جاتی ہے۔ فرشتے آواز کو نہیں گھیرتے، مجلس کو گھیرتے ہیں۔ مجلس کے اندر بیٹھ کر کے بات سنیں گے تو مجلس کے ختم پر ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اس لیے ہر ساتھی کوشش یہ کرے کہ مجلس کے اندر جڑ کر کے بات کو سنیں، دوسرے دھیان کے ساتھ میں سنیں۔ صحابہ کرام اتنا دھیان کے ساتھ میں سنتے تھے کہ وہ باتیں ان کو یاد ہو جاتی، اور باتیں سنتے سنتے صحابہ عالم بن گئے۔ کسی مدرسے میں داخلہ نہیں لیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے تھے اس کو دھیان کے ساتھ سنتے تھے، یاد کر لیتے تھے، تو سنتے سنتے عالم بن گئے اور سنتے سنتے حافظ بھی بن گئے۔ جیسے ہمارے یہاں حفظ کلاس بنے ہوئے ہیں، بچے حفظ کرتے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ قرآن کی جو آیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سناتے تھے تو اس کو فوراً یاد کر لیتے تھے۔ وہ مدینہ کے راستے میں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ لوگ رہتے تھے، صحابہ کرام جب وہاں سے گزرتے تو وہ لوگ پوچھتے کہ تمہارے نبی کے اوپر آج کون سی بات اتری؟ تو صحابہ کرام جو ہے قرآن پڑھ کر کے سناتے تو وہ لوگ یاد کر لیتے تھے، حالانکہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ قرآن شریف کو یاد کر لیتے تھے۔ بعد میں جب اسلام لانے کے لیے ان کا خاندان، ان کا قبیلہ جب حاضر ہوا اور انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان بنے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کو قرآن زیادہ یاد ہو وہ تمہارا امام۔ اب دیکھو، انہوں نے تو پہلے سے قرآن شریف یاد کر لیا تھا، اللہ نے ان کو امام بنا دیا۔ سبق بھی سیکھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا میں امامت کا، اللہ امام بنا دے۔ تو بات کو دھیان کے ساتھ میں سنیں۔ وکیل کی بات کیسے سنتے ہیں دھیان کے ساتھ میں؟ کوئی پوائنٹ بتاتا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر جب گولیاں لکھ کر کے دیتا ہے اور پھر ہمیں سمجھاتا ہے یہ صبح میں، یہ دوپہر کو، یہ شام کو، 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد یہ گولی بند کرنی ہے، اس کو چالو کرنا ہے، تو ہم کتنا دھیان لگاتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر سمجھ میں نہیں آتا تو پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بات سمجھ میں نہیں آئی، پھر سے سمجھاؤ۔ اس طریقے سے دھیان کے ساتھ میں بات سنیں گے تو وہ باتیں ہمیں یاد ہو جائے گی اور سنتے سنتے ہم عالم بن جائیں گے۔ بہت بڑی بات ہے، اس لیے بات کو دھیان کے ساتھ میں سنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی بھی کچھ لوگ دور بیٹھے ہوئے ہیں، قریب تشریف لے آئے ہوئے ہیں۔ مولانا محمد سلیمان صاحب جاجی رحمت اللہ علیہ نظام الدین میں تھے، حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے خادم، وہ فرماتے تھے کہ ہم نے گھر چھوڑا، گاؤں چھوڑا، رشتے دار چھوڑے، دوست احباب چھوڑے، لیکن بسترا نہیں چھوڑتا۔ انشاءاللہ کوئی ہمارا بسترا نہیں لے جائے گا، وہی کا وہی رہے گا۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے، مجلس سے اٹھا دیتا ہے اور بہت بڑی دولت سے محروم کر دیتا ہے۔
اور دوسری بات بھی کہتے تھے مولانا سلیمان محمد سلیمان صاحب جاجی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو ہمارے یہاں آوے، مثال کے طور پر اجتماع میں آوے اور یہاں کے اجتماعی اعمال میں نہ جڑے، وہ اپنے آپ کو اجتماع میں آیا ہوا نہ سمجھے۔ اجتماع میں جب آئے ہیں تو وہ بات سنیں گے، اس کو گھر جا کر کے بچوں کو اور گھر والوں کو دیں گے، تو ہمیں جو ہے مجلس کے ساتھ مل کر کے سننا چاہیے۔ اور جب اجتماع میں آوے نا تو کچھ نیت لے کر کے آوے، اور جب جاوے تو کچھ نیت بنا کر کے جاوے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کو دعوت دی، اس نے کہا کہ آپ نبی ہو، اس کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درخت جو سامنے کھڑا ہے وہ گواہی دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درختوں کو بلایا، جس طرح ہم کسی انسان کو بلاتے ہیں اس طریقے سے درختوں کو بلایا۔ وہ درخت زمین پھاڑتا ہوا آیا اور اس نے 3 مرتبہ گواہی دی کہ آپ اللہ کے نبی ہے، آپ اللہ کے نبی ہے۔ اب اس دیہاتی نے نیت بنائی، کیا نیت بنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر جاتا ہوں اور میں اپنے تمام رشتہ داروں کو جو ہے لے کر کے آؤں گا کلمہ پڑھانے کے لیے، آپ ان کو کلمہ پڑھانا، اسلام کی دولت ان کو مل جاوے۔ اگر وہ لوگ نہیں آئے تو میں ضرور آؤں گا، یہ نیت بنائی۔ تو ہم بھی اس نیت سے سنیں، انشاءاللہ یہاں سے کچھ نیت بنا کر کے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھو بھائی محترم دوستوں، بزرگوں، پیارے بھائیوں، ہر انسان کی 4 منزلیں ہیں، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، گاؤں کا رہنے والا ہو، امیر ہو غریب ہو، گورا ہو کالا ہو، اونچا ہو نیچا ہو، حاکم ہو محکوم ہو، ہر ایک کی 4 منزلیں، مرد ہو عورت ہو، سب کی 4 منزلیں، یعنی 4 جگہوں سے اس کو گزرنا ہے۔ پہلی منزل ماں کا پیٹ، جتنے انسان دنیا میں آئے اور جتنے آئیں گے سب ماں کے پیٹ سے آئیں گے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اعضاء بنتے ہیں، اس کے ہاتھ پیر آنکھیں کان زبان، ایک ایک عضو ماں کے پیٹ میں بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ 3 اندھیریوں میں بناتے ہیں۔ اللہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں۔ دیکھو دنیا میں کوئی چیز بنتی ہے، کوئی فیکٹری ہوتی ہے، بڑی جگہ میں فیکٹری ہوتی ہے، اور سورج کی روشنی میں یا پھر جو ہے بتی کے اجالے میں وہ چیزیں بنائی جاتی وہاں پر، اندھیرے میں نہیں بنائی جاتی۔ اور اس کا مٹیریل جو ہوتا ہے نا وہ اچھا سے اچھا ہوتا ہے، وہ چیز بھی اچھی بنتی ہے، بڑی جگہ اجالا اور مٹیریل اچھا۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو بنا رہے ہیں، انسانوں کو، جناتوں کو، اور جتنے اللہ نے مخلوق بنائی ہے سب کو ماں کے پیٹ میں اور 3 اندھیریوں میں بناتے ہیں۔ اللہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں۔ جگہ دیکھو تو بالکل تنگ، اور اندھیرا، اور مٹیریل کیسا بھائی؟ بالکل ناپاک، کپڑوں میں لگ جاوے تو دھونا پڑے۔ 3 اندھیروں میں، ماں پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اور بچے کے اوپر ایک جھلنے ہوتی ہے اس کا اندھیرا۔ 3 اندھیریوں میں اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں۔ اور کہاں سے لا کے بنا رہے ہیں؟ یہ انسان اپنے وجود میں آنے سے پہلے مختلف جگہوں پر پھیلا ہوا تھا، ذرا اس کو سمجھنا بھائی، مختلف جگہوں پر پھیلا ہوا تھا، اللہ نے وہاں سے جمع کر کے اس کو وجود بخشا۔ زمین کے ذرات میں یعنی مٹی میں،
پانی میں، کھاد میں، جو کھیت میں گوبر جو ڈالتے اس کو کہتے ہیں کھاد، کھاد میں، سورج کی کرنوں میں، چاند کی روشنی میں، ہوا کی لہروں میں، فضاؤں میں، یہاں پہ انسان پھیلا ہوا تھا. اللہ نے بارش برسائی اور انسان نے ہل چلایا اور بیج ڈالا. اللہ نے آسمان سے پانی دیا اور پھر انسان نے کھاد ڈالا، کھیت میں کھاد، اناج کو جو ہے کھاد ملا اور سورج کی کرنیں ملی، چاند کی روشنی ملی، ہوا کی لہریں ملی. اللہ نے اس کو کوپل کی شکل میں زمین پھاڑ کر کے نکالا. کوپل پھر تھوڑا بڑا ہوا، پھر اور بڑا ہوا. اللہ نے اس میں پھر اناج پیدا کیا، اناج تیار ہو گیا. انسان نے اس کو حاصل کیا، اس کو جو ہے پیسا اور اس کو جو ہے پکا کر کے پھر کھایا. اللہ نے خون بنایا، ایک نطفہ بنایا. پھر وہ نطفہ جو ہے ماں کے رحم میں گیا. اللہ نے اس کی پرورش کی اور 3 اندھیریوں میں وہاں پر اس کو بنایا. کہاں پھیلا ہوا تھا یہ؟ زمین کے ذرات میں، کھاد میں، پانی میں، سورج کی کرنوں میں، چاند کی روشنی میں، ہوا کی لہروں میں، فضاؤں میں. اللہ نے وہاں سے جمع کر کے اس کو وجود بخشا. اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اتنا پھیلا ہوا تھا، اللہ نے وہاں سے جمع کر کے اس کو وجود دیا. اب جب ہم مریں گے تو قبر کتنی جگہ ہوتی ہے بھائی؟ 2-2.5 فٹ چوڑی اور 5-6 فٹ لمبی ہوتی ہے. اتنی جگہ پر ہماری مٹی پڑی ہوئی ہے. اللہ کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے بھائی؟ کوئی مشکل ہے؟ جب اتنی جگہ پھیلا ہوا تھا، اللہ نے وہاں سے لا کر کے جمع کیا. اب یہ تھوڑی جگہ میں اللہ نے ایک مرتبہ بنایا اس کو، پھر یہ مر گیا اور اس کی مٹی اتنی جگہ پڑی ہوئی ہے. اب اس کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ، انسان جب مر جاتا ہے تو اب اس کو زندہ کیسے کرو گے؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا بالکل یقین ہے. لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ آپ کیسا زندہ کرو گے. تیسرے بارے میں اللہ نے فرمایا ابراہیم 4 پرندے لو اور اس کو ذبح کرو اور اس کا جو ہے قیمہ بناؤ اور 4 پرندوں کے گوشتوں کو ملا دو آپس میں اور 4 پہاڑ کے اوپر تھوڑا تھوڑا رکھو. 4 پرندوں کا گوشت آپس میں ملا دیا ہے اور 4 پہاڑ کے اوپر رکھوایا اور کہا کہ جو جو پرندے آپ نے ذبح کیے تھے ان کا نام لو. پاختہ اگر ذبح کیا ہے، پاختہ کہو، اس کا گوشت جہاں جہاں ہوگا وہاں سے نکل کر کے اس کی ہڈیوں کے ساتھ جڑے گا، وہ پرندہ اڑ کر کے آپ کے پاس آ جائے گا. ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تو اس کا گوشت جہاں جہاں تھا وہاں سے نکلا، ہڈیوں کے ساتھ جڑ کر کے اڑ کر کے ان کے پاس آ گئے. 4 پرندے آ گئے. کیا اس طریقے سے ہم نام لیں گے؟ انسان کا نام، اس کے ابا کا نام، اس کے خاندان کا نام، وہ فوراً کھڑا ہو جائے گا. اس کی مٹی جہاں پڑی ہوگی اس کی ہڈی کے ساتھ جڑ جائے گی. اسی طریقے سے عزر علیہ السلام، عزر علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی سواری کے اوپر جا رہے تھے، گدھا تھا اور کھانے کا ٹفن بھی ساتھ میں تھا. ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا تو پوری بستی، مکانات وغیرہ سب گرے ہوئے تھے، لوگ مرے ہوئے تھے. وہاں کھڑے کھڑے سوچ رہے تھے کہ اللہ، یہ سارے لوگ مر گئے، آپ کی زندہ کیسے کرو گے ان کو؟ اللہ نے ان کو موت دے دی، عزر علیہ السلام کو. ان کے گدھے کو بھی مار دیا اور کتنے دن؟
कितने महीने, कितने साल, 100 साल, 100 साल तक इनको मौत दे दी। 100 साल के बाद, ये भी कुरान में है, तीसरे पारे में, अल्लाह ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को जिंदा किया। पूछा आप कितने महीने, कितना मरे हो, कितना वक्त हो गया? आधा दिन या उससे ज्यादा, इससे कम? कहा कि पूरे 100 साल हो गए। तुम्हारे गधे की तरफ देखो, उसकी हड्डियां पड़ी हुई थी। कहा इसको आवाज दो। तो गधे का जो नाम उन्होंने रखा होगा उस तरीके से उसको बुलाया, तो उसका गोश्त मिट्टी वगैरह जहां पड़ी थी हड्डियों के साथ जोड़कर उनके सामने, और वो गधा जो है खड़ा हो गया आवाज करता हुआ। कहा कि इस तरीके से हम जिंदा करेंगे। यकीनी बात है। कहा तुम्हारे टिफिन की तरफ देखो, जो खाना था वो बिल्कुल वैसा का वैसा, 100 साल तक जितना गर्म था वो उतना ही गर्म था। और आज के जमाने में समझना आसान है कि फ्रिज है, फ्रिज के अंदर हम कोई चीज रखते हैं 1 हफ्ता, महीने, 2 महीने, बहुत से लोग 7 साल तक रखते हैं, चीज बिगड़ती नहीं है। अल्लाह ने मौसम को ऐसा बना दिया था जैसे फ्रिज, 100 साल तक खाना वैसा का वैसा था। ये सब यकीनी बात है, इसीलिए जोड़ करके हमारे सामने बातें लाई जाती है। मरने के बाद सब सामने आ जाएगा। या अय्युहन्नास इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। ऐ लोगों, अल्लाह का वादा हक है कि दुनियावी जिंदगी तुमको धोखे में डाल दे, और धोखेबाज शैतान तुमको धोखे में न डाल दे। मछली पकड़ने वाला होता है, उसके पास एक कांटा होता है, इसको कहते हैं गल। उसके साथ एक डोरा लगा हुआ होता है, मजबूत बारीक। गल के अंदर जमीन का कोई कीड़ा या गोश्त की बोटी उसके अंदर लगा करके वो नदी में, दरिया में, तालाब में कहीं फेंकता है, तो मछलियां खाने के लिए आती है। तो तजर्बाकार जो मछलियां होती है वो समझाती है कि जल्दी मत करना, ये गोश्त की बोटी दिखाई देती है लेकिन इसके अंदर कांटा है, तेरे मुंह में फंसेगा। और बाहर एक आदमी खड़ा है जिसके 2 पैर है, 2 हाथ है, 32 दांत है, उसके पास छुरी है, कढ़ाई है, मसाला है, तेल है, तेरे 10 टुकड़े करेगा, मसाला भरेगा, गरम तेल में तुझे भुनेगा और कई आदमी मिल करके तुझे खाएंगे। तो मछलियां क्या कहती है, हमें बेवकूफ बना रही हो, ये बोटी तुम्हें खानी है। यूं करके जल्दी से बोटी को पकड़ लेती है। मछली पकड़ने वाला क्या करता है, वो डोरा जो होता है ना इसको ढीला ढीला करता है और वो लेकर के बोटी को लेकर भागती है कि देखो मुझे बेवकूफ बना रही थी, इसमें कांटा है, आदमी खड़ा है, 2 हाथ 2 पैर, 32 दांत, छुरी, कढ़ाई सब है उसके पास, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जब मछली पकड़ने वाला देखता है कि उसके मुंह के अंदर कांटा बराबर फंस गया है, अब एक जोर का झटका मारता है मछली बाहर, अब इसको आदमी नजर आ गया, 2 पैर 2 हाथ 32 दांत सब नजर आ गया। अब तड़प रही है, कुछ नहीं कर सकती, कब्र है, सवाल जवाब यकीनी है, पुलसरात है, नामे आमाल है, हशर का मैदान है, बिल्कुल यकीनी है, कोई धोखा नहीं है। शैतान हमको धोखे में रखता है। मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह चूहे की मिसाल देते थे। किसी के घर में चूहे ज्यादा हो जावे, रात को सोने न देवे, इस चारपाई से वहां कूदे, बर्तन जो है गिरावे,
روٹیاں کھا جاوے, بسترے قطر دیوے, پوری رات گھر والے کو سونے نہیں دیا. اب گھر والا کیا کرے گا؟ صبح میں ناشتے کے بعد سیدھا بازار میں جائے گا اور جالی والا پنجرا بڑا چوہا پکڑنے کا وہ لے کر کے آئے گا. گرمی کا موسم ہے تو فریج کا ٹھنڈا پانی کٹوری میں رکھے گا اور گھی والی روٹی جو ہے لٹکائے گا. اب رات کو جب سونے کا وقت آیا, بتی بند کی, اب چوہوں نے منہ نکالا, ایسا ایسا باہر آئے اور آ کر کے پنجرے کا چکر لگایا اور زبان حال سے یوں کہہ رہا ہے کہ میرا مالک آج تو کتنا خوش ہے, میرے لیے شاندار مکان, گھی والی روٹی, ٹھنڈا ٹھنڈا فریج کا پانی. تو تجربے کار جو چوہے ہوتے ہیں وہ دوڑے ہوئے آتے ہیں, اس کو سمجھاتے ہیں بھائی زیادہ ریسرچ مت کر, یہ تو اندر جائے گا تو کھٹ کی آواز آئے گی اور تیرے کان کھڑے ہو جائیں گے اور تو پھر چکر لگا کر کے دیکھے گا تو باہر نکلنے کا راستہ بند, دروازہ بند ہوگا. اب تو اندر اندر دوڑے گا, تیرا سانس پھول جائے گا, روٹی بھی نہیں کھائے گا, پانی بھی نہیں پیے گا, پوری رات سوئے گا بھی نہیں. اور صبح میں چھوٹے چھوٹے بچے سریے لے کر کے آئیں گے, یہاں سے چبھیں گے تجھے تو چی چی کرتے ادھر بھاگے گا, وہاں سے چبھیں گے تو چی چی کرتا اس طرف بھاگے گا, قابو میں نہیں آئے گا تو تیرے اوپر گرم پانی ڈالیں گے اور لولا کر کے تجھے کتوں کے حوالے کر دیں گے. تو وہ کیا کہتا ہے وہ تجربہ کر چوہوں کو کہ بیوقوف بنا رہے ہو, کہ گھی والی روٹی تمہیں کھانی ہے. یوں کر کے وہ اندر جاتا ہے تو کھٹ کی آواز آتی ہے, جو کہا تھا وہ منظر چالو ہو گئی ہے. کان کھڑے ہو گئے, چکر لگا کے دیکھا تو نکلنے کا راستہ بند. جو بات بتائی تھی بالکل ہو بہو. محترم دوستو, بزرگوں, قرآن کی حدیث کی جو باتیں ہیں بالکل حق ہے, اس میں دھوکہ نہیں ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ مسجد نبی بیٹھے ہوئے تھے. ایک صاحب نے آ کر خبر دی کہ ابو دردہ تمہارا مکان جل گیا. اطمینان سے بیٹھے ہوئے, میرا مکان نہیں جل سکتا. دوسرے صاحب نے آ کر خبر دی کہ ابو دردہ تمہارا مکان جل گیا. انہوں نے کہا میرا مکان نہیں جل سکتا. تیسرے صاحب نے آ کر خبر دی کہ ابو دردہ تمہارا مکان جل گیا. کہا میرا مکان نہیں جل سکتا. اطمینان سے بیٹھے ہوئے. چوتھے صاحب نے آ کر خبر دی کہ ابو دردہ تمہارے محلے میں آگ لگی اور آگ بڑھتے بڑھتے تمہارے مکان تک آئی اور بجھ گئی. انہوں نے کہا کہ میں تو پہلے کہہ چکا میرا مکان نہیں جل سکتا. اب یہ خبر دینے والے کون تھے؟ یا تو صحابہ یا تابعی, اور سچی خبر دے رہے تھے. لیکن ان کا یقین یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. ان آنے والے حضرات نے پوچھا کہ آپ نے اتنا یقین کے ساتھ میں کیسا کہا کہ میرا مکان نہیں جلا؟ ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک دعا بتائی ہے, وہ دعا اگر کوئی صبح میں پڑھ لے تو شام تک اچانک کی کوئی مصیبت نہیں آ سکتی, اور شام کو پڑھ لے صبح تک نہیں آ سکتی. میں نے اس دعا کو صبح میں پڑھ لیا تھا, تو میں تمہاری نظر پر یقین کروں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر یقین کروں؟ تمہاری نظر غلط دیکھ سکتی ہے, دھوکہ کھا سکتی ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں اس میں بالکل دھوکہ نہیں ہے, یقینی بات ہے. تو محترم دوستوں, بزرگوں کو میں کہہ رہا تھا, پہلی منزل ماں کا پیٹ. سب کو وہی سے, ہم سب وہی سے گزر کر کے آئے ہیں, اور جتنے انسان آئیں گے سب ماں کے پیٹ سے آئیں گے. اللہ تین تین اندھیریوں بناتے ہیں, جہاں کان لگانے کے وہاں کان لگاتے ہیں, جہاں آنکھیں لگانے کی اللہ وہاں آنکھیں لگاتے ہیں,
جہاں ہاتھ لٹکانے کے اللہ وہاں ہاتھ لٹکاتے ہیں، وہاں بھول نہیں ہوتی. کبھی اللہ اس کا الٹا کر کے بتاتے ہیں کہ آٹومیٹک نہیں ہوتا، یہ ہم کرتے ہیں. اللہ بڑی قدرت والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں. آپ کا خزانہ بڑا، یہ دنیا کے سارے خزانے جو ہے نا، اللہ کے خزانے کے مقابلے میں یہ ایک مچھر کا پر بھی نہیں ہے. اور دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں ساری طاقتیں اللہ کی طاقت کے مقابلے میں مکڑی کا جالا ہے. ایک جھاڑو لگا دو ختم، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. اللہ بہت بڑے ہیں. اس لیے 5 وقت مسجدوں سے آواز لگائی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر 4 مرتبہ کہا جاتا ہے. یہ 4 طاقتوں کی طرف اشارہ ہے. اللہ نے دنیا میں 4 طاقتیں بنائی ہے بڑی بڑی. آگ، پانی، ہوا اور مٹی، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. زمین میں اتنی بڑی طاقت ہے مٹی میں کہ خالی چند سیکنڈ کے لیے ہل جاوے تو کتنے بڑے بڑے مکانات زمین کے اندر دھس جاوے. آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا 2002 میں کچھ میں جو زلزلہ آیا تو کتنے مکانات، 905 گاؤں اور شہر اللہ نے زمین کے برابر کر دیے. تو کتنے تو زمین میں دھس گئے 40 سیکنڈ میں. اگر زمین اپنی پوری طاقت کے ساتھ میں ہلے، یہ پوری دنیا میں جو ہمیں دکھا دیا تھا سب ختم ہو جاوے. قیامت جب قریب آئے گی یہ زمین اپنی پوری طاقت کے ساتھ میں ہلے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها، اپنی پوری طاقت کے ساتھ میں. اتنی بڑی طاقت ہے زمین میں. یہ ہوا جو سانس ہم اندر لیتے ہیں باہر نکالتے ہیں، اس کے اندر وہ طاقت ہے کہ اگر اللہ ہوا کو کہہ دے کہ اپنی طاقت کے ساتھ میں ایک چکر لگا دے دنیا کا، تو یہ جتنا ہمیں دکھائی دیتا ہے نا سارا ہوا کے اندر اڑ جائے. قوم عاد 60-70 ہاتھ اونچائی تھی ان کی، بڑی مضبوط قوم. پتھر کی بڑی چٹان لے کر کے اپنے گھر کا دروازہ بنا دیتے تھے، اور ان کا دعویٰ یہ تھا من اشد منا قوہ، طاقت میں ہم سے بڑھ کر کون ہے. زندگیوں میں دین نہیں تھا، نبی کی بات مانتے نہیں تھے. اللہ نے ہوا چلائی اور ان کو زمینوں پر ایسا پچھاڑا ہے جیسا کھجوروں کے درخت زمینوں پر پڑے ہوئے. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ ایک کو بھی تم دیکھتے ہو، باقی سب کو اللہ نے ختم کر دی. آگ کے اندر وہ طاقت ہے، کئی بار جو ہے آگ لگ جاتی ہے تو فیکٹری کی فیکٹریاں، محلے کے محلے، اگر یہ آگ کو اللہ حکم دے دے کہ ایک چکر لگا دے دنیا کا، تو یہ جتنا ہمیں دکھائی دیتا ہے نا اس کو جلا کر کے راکھ بنا دے. اتنی بڑی طاقت آگ میں ہے. پانی میں وہ طاقت ہے، کہیں سیلاب آ جاتے ہیں گاؤں کے گاؤں، شہر کے شہر جو ہے تباہ برباد ہو جاتے ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب آیا وہ پانی کا عذاب آیا تھا. اوپر سے بھی پانی برسا، اللہ نیچے سے پانی نکالا اور پوری دنیا میں اللہ نے پانی کو بھر دیا. جتنے ایمان والے تھے اور جانوروں کا ایک ایک جوڑا ان کو کشتی میں سوار کرا دیا تھا، اللہ نے ان کو بچا دیا اور باقی سب کو اللہ نے ختم کر دیا. یہ مؤذن صاحب جو آواز لگاتے اللہ اکبر، یہ ان 4 طاقتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ 4 طاقتیں بڑی نہیں ہے، اللہ بڑے ہے. پھر ان 4 طاقتوں سے بڑی طاقت کون سی ہے؟ فرشتوں کی. بڑے بڑے فرشتے اللہ نے بنائے ہیں اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں. دیکھو مکہ میں جو حرم ہے، جو کعبہ ہے، اس کعبہ کے سیدھے اسی کے اوپر
7वें आसमान पर एक काबा और है, फरिश्तों का काबा, जिसको बैतुल मामूर कहते हैं। 70,000 फरिश्ते एक साथ में तवाफ करते हैं, और उन फरिश्तों ने एक तवाफ कर लिया, यानी 7 चक्कर लगा दिए, जिंदगी भर इनका नंबर नहीं आता। अंदाजा लगाओ कितने फरिश्ते होंगे। हम तो उम्रा में जाते हैं, कई उम्रे करते हैं, तवाफ करते हैं, बार बार हज में जाते हैं, बार बार उम्रों में जाते हैं, कई मरतबा मौका मिलता है। फरिश्तों को एक मरतबा तवाफ कर लिया, फिर इनको जिंदगी भर मौका नहीं मिलता। तो फरिश्ते कितने बनाए अल्लाह ने? इसमें 4 फरिश्ते मशहूर है, जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील और इजराइल। 4 फरिश्ते बड़े बड़े हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम इतने बड़े हैं कि अगर अपनी असली शक्ल के ऊपर आ जावे, इनका सर 7वें आसमान के ऊपर और इनके पैर 7वीं जमीन के ऊपर, और इनके 600 बाजू है। परिंदे के जो पर होते हैं ऐसे बाजू, और एक हदीस में 100 बाजू बताए। इनमें से अगर 2 बाजुओं को खोले तो मशरिक और मगरिब के अंदर समा जावे, पूरी दुनिया में ढक जावे। इतने बड़े पर, खाली 2 पर को खोले, मिनटों में आसमानों से खबरें ले करके नबियों के पास आते थे, मिनटों में। लूत अलैहिस्सलाम की बस्तियां वहां जॉर्डन में है। अल्लाह के फजल से वहां जाना हुआ जमात में। हमने बिल्कुल पास में खड़े होकर उस जगह को देखा। 7 बड़े बड़े शहर थे इनके। दीन जिंदगी में था नहीं, नबी की बात मानते नहीं थे, अखलाक के एतबार से बहुत गिरे हुए थे। अल्लाह इनसे नाराज हो गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि उनको जो है उलट दो। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने एक पर को ऐसा जमीन में मारा, से फावड़ा मारते हैं ना ऐसे, जहां नीचे पानी होता है वहां तक अपने पर को जो है दाखिल किया, और वहां से जमीन को उठाया। इनके 7 शहर, उनके पहाड़, उनके मकानात, उनके जानवर, सबको उठा करके जो है आसमान तक ले गए। उनके चीखने की, उनके जानवरों के चीखने की आवाज आसमान के फरिश्तों ने सुनी और वहां से उसको उलट दिया। वो सारी बस्तियां गई नीचे, और नीचे का जो पानी था वो ऊपर, अभी पानी भरा हुआ है। अंदाजा लगाओ कितनी बड़ी ताकत होगी। ये जलजला जो आता है ना, वो फरिश्ते जंजीरों को खींचते हैं, जमीन को हिलाते हैं। इसराफील अलैहिस्सलाम इतने बड़े फरिश्ते हैं, इनके हाथ में सूर है, सींग की शक्ल का, बैल का जो सींग होता है उस शक्ल का बहुत बड़ा जो है सूर है। वो मुंह में लगाए हुए, अपने घुटनों को जमीन से लगाया है, और कान को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे किया है कि अल्लाह मुझे हुक्म करे और मैं इसमें फूंक मार दूं। जब फूंक मारेंगे, सुबह का वक्त होगा, बहुत से लोग उठे हुए होंगे, बहुत से लोग सोए होंगे, बहुत से लोग जो है जंगलों की तरफ, खेती की तरफ जा रहे होंगे, कारोबार वगैरह की तरफ, और एक आवाज आएगी, फिर आवाज बढ़ती रहेगी, बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ेगी कि इंसान जो है ना, डर के मारे, खौफ के मारे जंगलों में भाग जाएंगे, और जंगल के फाड़ खाने वाले जानवर जो है बस्तियों में आ जाएंगे, और फिर अल्लाह जो है सबके कलेजे फाड़, उस आवाज की वजह से फट जाएंगे, सब मर जाएंगे। अंदाजा लगाओ कि वो फरिश्ते की फूंक में कितनी बड़ी ताकत। एक फरिश्ते अल्लाह ने बनाया है इजराइल, जिसको हम कहते हैं मलकुल मौत। हम सब के पास आएंगे। घर में किसी का इंतकाल होता है और घर वाले जब रोते हैं तो इजराइल अलैहिस्सलाम यानी मलकुल मौत घर का दरवाजा पकड़ कर कहते हैं, क्यों रोते हो? इस घर में मुझे बार बार आना है जब तक ये पूरा घर खाली ना हो जाए।
पूरी दुनिया मलकुल मौत के सामने ऐसी है जैसे एक थाली में चंद दाने। भाई हमारे सामने एक थाली हो और चंद दाने हो, जिस दाने को उठाना हम आसानी के साथ उठा सकते हैं। मलकुल मौत पूरी दुनिया में, मशरिक में, मगरिब में, शिमाल में, जुनूब में, कोई मिनट, कोई सेकंड ऐसा नहीं है कि किसी की रूह कब्जा न करते हो, और कोई इनको जो है दुश्वारी पेश नहीं आती। जहां मौत रूह कब्जा करने का हुक्म होता है वहीं पर रूह कब्जा करते हैं। एक आदमी सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठा हुआ था और मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि फला जजीरे में फला इंसान जो उसकी रूह कब्जा करनी है, और वो कहां बैठा हुआ था? सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस में। जब मलकुल मौत वहां से चले, उस आदमी को देखा कि भाई यहां बैठा हुआ है, अभी चंद मिनट के बाद उसकी रूह वहां फला जजीरे में कब्जा कर रही है। तो इसको घोरा, यानी नीचे से ऊपर तक देखा और चले गए। यहां हुक्म नहीं था रूह कब्जा करने का। मलकुल मौत के जाने के बाद उस आदमी को घबराहट हो गई और कहा कि सुलेमान, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे इसी वक्त अपने घर पहुंचाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया और उस आदमी को उसी वक्त जो है घर पहुंचा दिया। मलकुल मौत जब वहां पहुंचे, वो आदमी वहां मौजूद था, उसकी रूह वहां पर कब्जा की। ये फरिश्ते कितने बड़े होंगे। एक मर्तबा एक बादशाह की रूह कब्जा करके जा रहे थे मलकुल मौत। फरिश्तों ने पूछा कि इजराइल, इतनी रूहें कब्जा करते हो, किसी पर राम भी आता है कि नहीं? तो दो शख्सों के बारे में कहा कि मुझे दो जगह पर राम आ गया। एक तो एक औरत जो है जंगल में थी, अकेली बयाबान जंगल में। उस वक्त जो है बच्चे की पैदाइश हुई और मुझे हुक्म हुआ कि इसकी मां की रूह कब्जा कर लो। तो मुझे उस बच्चे की तन्हाई पर राम आ गया। मुझे इस बच्चे का जंगल में होगा क्या? कोई नहीं है वहां पर। फरिश्तों ने कहा कि इजराइल, जिस बादशाह की रूह कब्जा करके जा रहे हो, जालिम बादशाह था, ये वही बच्चा है जो जंगल में छोड़ करके आए थे। इजराइल सलाम भी अल्लाह की तारीफ करने लगे। और एक फरिश्ते अल्लाह ने बनाए मीकाईल अलैहिस्सलाम। बारिश का काम और रोजी पहुंचाने का काम इनके सुपुर्द किया है। अब अंदाजा लगाओ दुनिया में मखलूक कितनी है? 18,000 मखलूक बनाई है। इंसान एक मखलूक, बकरी एक मखलूक, भैंस एक मखलूक, हाथी एक मखलूक। ऐसे दरियाओं में बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां होती है, पहाड़ों के बराबर। कितनी होगी अल्लाह के मखलूक? सबको रोजी पहुंचाने का काम इनको सौंपा है। ये बड़े बड़े फरिश्ते अल्लाह ने बनाए। और इससे बड़ी जो ताकत है फरिश्तों से, वो अल्लाह की ताकत है। इसलिए मुअज्जिन साहब सबसे पहले क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर 4 मरतबा कहते हैं। अल्लाह सबसे बड़े है। अल्लाह का खजाना भी बड़ा और अल्लाह की ताकत भी बड़ी। अल्लाह अपनी कुदरत से मां के पेट में तमाम मखलूक को बना रहे हैं। अभी इस वक्त हजारों लाखों करोड़ों मादाओं के पेट में अल्लाह ताला जो है बच्चे बना रहे हैं। सबको 2 आंखें दे रहे हैं, 2 कान दे रहे हैं, किसी को 2 पैर, और मखलूक जो है किसी को 4 पैर। कभी सुना नहीं होगा कि अल्लाह के खजाने में आंखों की कमी होगी, अब सबको एक एक आंख मिलेगी। ऐसा सुना भाई? अल्लाह का खजाना लाम है, दूध है, अल्लाह थोड़ा थोड़ा उतारते हैं। तरबूज जो है, तरबूज अल्लाह के खजाने में इतने हैं कि अगर एक साथ में अल्लाह उतार देवे तरबूज को, तो ये जमीन से लेकर आसमान तक जो है ना, सब फुल हो जावे। तो सारी ट्रैफिक जाम हो जाएगी, गाड़ियां चलेगी कैसे?
ریل چلے گی کیسے, ہوائی جہاز کیسے چلیں گے, تو ساری ٹریفک ہو جائے گی. اور پھر بھی جو اللہ کا خزانہ, اس کے اندر اتنی کمی نہیں ہوگی جتنا ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سوئی کے اوپر جو پانی آتا ہے اتنی بھی کمی نہیں ہوگی, اتنے تربوز بھرنے کے بعد بھی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. اللہ کہتے ہیں ہمارے پاس خزانے ہر چیز کے, ہم جو ہے نا تھوڑا تھوڑا اتارتے ہیں. ماں کے پیٹ میں کسی کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ میں اونچا بنوں یا امیر بنوں, گورا بنوں, کوئی اختیار نہیں. اللہ نے جیسا بنا ویسے بن گئے. اور دوسری منزل ہم سب کی کون سی ہے بھائی؟ دنیا. پیدائش سے لے کر موت تک کا جو زمانہ ہے یہ دوسری منزل ہے. اور یہ منزل اچھے برے بننے کی ہے, اعمال کرنے کی ہے, آخرت کی تیاری کرنے کی ہے. پہلی منزل میں اگر کسی کا ایک ہاتھ نہیں بنا, دنیا میں چلا آیا, یا ایک آنکھ ادھوری تھی وہ دنیا میں چلا آیا, تو دنیا کے سارے ڈاکٹر, سارے حکیم اور جتنے بھی علاج کرنے والے ہیں سب مل کر کے اس کی ایک آنکھ نہیں بنا سکتے, اس کا ایک ہاتھ نہیں بنا سکتے. سرجری کر دیں گے, نقلی بنا دیں گے, اصلی نہیں بنا سکتے. اس لیے کہ اس کے اعضا بننے کی جگہ ماں کا پیٹ تھا. اور یہ دنیا جو ہے وہ اچھے برے عمل کرنے کی جگہ ہے. اگر یہاں اچھے عمل نہیں کیے تو تیسری منزل ہم سب کی قبر ہے. قبر میں اللہ کسی کو اختیار دے دے کہ وہاں نماز پڑھے, ذکر کرے, تلاوت کرے, ہزاروں سال تک ایک نیکی اس کو نہیں ملے گی, اس لیے کہ وہ عمل کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں جیسا عمل کیا ہوگا اس کا بدلہ جو آخرت میں ملنے والا ہے اس کا تھوڑا منظر قبر میں دکھایا جائے گا. اگر اس کو جنت ملنے والی ہے, اچھے عمل کیے ہے, آخرت کی تیاری کی ہے, تو قبر کے اندر 77 کھڑکیاں جنت کی کھول دی جائے گی. وہاں کی ہوائیں, وہاں کی خوشبو, وہاں کا اچھا منظر, اس کو دیکھ کر کے مزے کے ساتھ سوئے گا. اس کی قبر کو اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیں گے. اور اگر دوسری منزل میں غفلت کی, آخرت کی کوئی تیاریاں نہیں کی اور قبر میں چلا گیا, اب اس کو جو اللہ جہنم میں ڈالیں گے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے. تو قبر کے اندر جہنم کی 77 کھڑکیاں کھول دی جائے گی. وہاں کی لو, وہاں کی ہوا, گرم ہوا اور وہاں کا وحشت ناک منظر اس کو دکھائی دے گا اور بڑی تکلیف میں ہوگا. جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا اس کی قبر کو بنا دیا جائے. اور چوتھی منزل ہم سب کی, آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان جو آئے گا, سب کی آخری منزل جو ہے چوتھی منزل, وہ میدان حشر ہے. سب ایک میدان میں کھڑے ہوں گے, کسی کے بدن پر کپڑا نہیں ہوگا اور سورج بالکل قریب آ جائے گا. حدیث میں آتا ہے 1 میل. اب میل دو چیزوں کو کہتے ہیں, ایک تو کلومیٹر کے اعتبار سے 1.25 کلومیٹر یا 1.5 کلومیٹر کے قریب جو ہوتا ہے, 1 مائل جو بولتے ہیں ہم, 1 میل. اور 1 میل اس کو کہتے ہیں سرما لگانے کی جو سلائی ہوتی ہے. ابھی جب سرما لگاتے ہیں تو یہ سلائی آنکھ سے کتنے قریب ہے, اتنا قریب سورج آ جائے گا. لوگ اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, کسی کا ٹخنوں تک, کسی کا گھٹنوں تک, کسی کا کندھوں تک پسینوں میں ڈوبے ہوئے. پہلے تو جو میدان ہوگا میدان حشر, وہ پسینہ چوسے گا, اور جب چوسنا بند ہو جائے گا پھر اوپر چڑھے گا اور اللہ 5 سوال کریں گے. کوئی بیچ میں ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی وکیل نہیں ہوگا, ڈائریکٹ اللہ سوال کریں گے ہر ایک سے. ایک سوال کریں گے, زندگی کہاں لگائی,
زندگی کا ایک ایک منٹ اور ایک ایک سانس جو ہے بہت قیمتی ہے. اب دیکھو یہ آج کا دن جو دن تھا 9 تاریخ جو تھی 10 تاریخ یہ جو گئی ہماری زندگی میں، یہ دن ہماری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا، ختم ہو گیا. آئندہ سال جو آئے گا وہ 26 کے سال کا ہوگا، 25 کا نہیں ہوگا. اب یہ رات جو گزر رہی ہے ہماری زندگی، یہ رات جو گزر جائے گی یہ ہماری زندگی میں کبھی نہیں آئے گی. ہم موت کے قریب جا رہے ہیں. اے غافل تجھے فکر عقبہ کچھ نہیں، اے غافل تجھے فکر عقبہ کچھ نہیں، کھانا دھوکا ایسے دنیا کچھ نہیں، زندگی یہ چند روزہ کچھ نہیں، زندگی یہ چند روزہ کچھ نہیں، کچھ نہیں اس کا بھروسہ کچھ نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کچھ کرنا ہے آخر موت ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ یعنی خبردار. کسی کو معلوم ہے بھائی کہ ہماری موت کب آئے گی؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، پل میں کیا ہو جائے گا کسی کو معلوم نہیں. ہم سنتے ہیں بہت سارے واقعات، ابھی ہماری مجلس سے گیا اور وہ مر گیا. بہت ساری باتیں ہم سنتے رہتے ہیں. ایک دن ہمارا بھی جو ہے وقت آ جائے گا. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی بیمار ہو، بوڑھا ہو گیا ہو، کوئی ضروری نہیں. وقت پورا ہو جائے گا، فرشتہ روح قبضہ کر دے گا. سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کرا رہے تھے. یہاں لکڑی کا ٹیکا لگا ہوا تھا، لکڑی کے ٹیکے پر کھڑے تھے اور جنات کام کر رہے تھے. اور ان کا وقت آ گیا، وقت پورا ہو گیا، فرشتے نے روح قبضہ کر لی. 1 سال تک لکڑی کے ٹیکے پر کھڑے رہے. لکڑی کو نیچے سے 1 سال کے بعد دمک نے کھایا، پھر لکڑی وہاں سے ہٹی، سلیمان علیہ السلام دھڑام سے گرے. تب جناتوں کو پتا چلا کہ وہ تو مر گئے. جناتوں کو بھی غیب کی بات معلوم نہیں ہوتی. اگر ان کو غیب کی بات معلوم ہوتی ان کو پتا چل جاتے تو مر گئے، کام بند کر دیتے. 1 سال تک کام کرتے رہے، کام پورا ہو گیا اور یہاں سلیمان علیہ السلام دھڑام سے گرے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، بڑی تیز آگ، کوئی پرندہ اوپر سے اڑ نہیں سکتا. موت کے سارے آثار موجود ہیں لیکن وقت نہیں آیا تھا، موت نہیں آئی. ہمارے علاقے میں ایک بچہ کنویں میں گر گیا. پہلے کنویں کے اندر موٹریں ہوتی تھی پانی نکالنے کی، تو وہ گڈر لگائے جاتے، گڈر لکڑی کے یا لوہے کے گڈر ہوتے تھے 2. وہ بچہ گرا اور صحیح سالم نکلا زندہ کنویں میں سے. اور ایک بچہ 4 پائی سے گر گیا. 4 پائی کتنی اونچی ہوتی ہے بھائی؟ 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ زیادہ سے زیادہ. وہاں سے ایک بچہ گرا اور اس کی موت آ گئی. ایک آدمی رکشہ لے کے جا رہا تھا، پھاٹک آ گئی، ریل آ رہی ہوگی. ابھی رکشہ سے اتر کر کے پھاٹک کے پاس گیا، اللہ دیکھو ریل کہاں تک آئی ہے. اور ایک دوسرا آدمی اپنے کھیت میں کھیت کو پانی دے رہا تھا، سینچائی کر رہا تھا، اور ایک سانپ جو ہے اس کو کاٹنے کے لیے آیا. کس کو؟ جو کھیت میں پانی دے رہا تھا اس کو. اوپر سے ایک چیل آئی اور سانپ کو پکڑ کے لے گئی، بالکل کاٹنے کے قریب اس کسان کو. اب چیل کے منہ سے وہاں سے سانپ گرا، جو پھاٹک کے پاس رکشہ والا کھڑا تھا اس کے اوپر گرا اور اس کو ڈسا اور وہ مر گیا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ سمجھدار محتاط آدمی وہ ہے، ہوشیار آدمی جو مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. اس کو کہتے ہیں ہوشیار. ابھی ہم سفر میں آ رہے تھے، بیگ تیار کرنی تھی، ایک دن سے سوچ رہے تھے کیا لینا ہے ساتھ میں.
کوئی چیز بھول نہ جاوے, صابن نہ رہ جاوے, تولیہ نہ رہ جاوے, پلا گولیاں نہ رہ جاوے, تب جا کر کے اس بیگ کو تیار کیا, کل ایک 20 دن کے سفر کے لیے. اور یہ سفر ہمارا ہمیشہ کا, تو آدمی کو کتنی تیاری کرنی چاہیے بھائی پہلے سے. ایک تو سوال یہ ہوگا زندگی کہاں لگائی, دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں لگائی. دیکھو جوانی زندگی میں آ جاتی ہے, لیکن اللہ اس کا مستقل سوال الگ کریں گے. بہت قیمتی ہے جوانی, اس کا سوال ہوگا مستقل. اور جب تک سوالوں کے جواب صحیح صحیح ہم نہیں دے سکیں گے, اپنے قدم وہاں سے ہٹ نہیں سکتے. تیسرا سوال ہوگا مال کس طریقے سے کمایا, کمانے کے ذریعے کیا تھے. اور چوتھا سوال ہوگا مال کو کہاں لگایا. اب دیکھو شادیوں میں کتنا ہمارا پیسہ لگ رہا ہے, حالانکہ ایجاب قبول کراؤ نکاح ہو گیا, بہت آسان ہے. مکانوں کے پیچھے کتنا پیسہ لگ رہا ہے, لاکھوں روپیہ. اس کا سوال ہوگا. اور پانچواں سوال ہوگا جو جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا. موٹی موٹی باتیں ہم سب جانتے ہیں, نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, اگر جو ہے استطاعت ہے تو حج فرض ہے, نصاب کا مالک ہے تو زکوٰۃ فرض ہے. یہ موٹی موٹی باتیں تو ہم سب جانتے ہیں. یہ 4 منزلیں ہیں. پہلی منزل ماں کا پیٹ, آجا بننے کی جگہ. اور تیسری منزل قبر. دوسری منزل میں جیسا عمل کیا ہوگا اس کا منزل وہاں دکھایا جائے گا. اور چوتھی منزل میدان حشر, حساب کتاب. اور دوسری منزل یہ دنیا ہے. اس وقت ہم دوسری منزل میں چل رہے ہیں, اور یہ بہت قیمتی منزل ہے, اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. نیت کرو انشاءاللہ ہم سب قدر کریں گے. اور قدر کیا کریں گے کہ اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں لاوے, اس پر عمل کرے. دین خالی نماز کا نام نہیں ہے, خالی حج کا نام نہیں ہے, خالی روزے کا نام نہیں ہے. اس طرح ایک آدمی یوں کسی کے پاس ٹائر ہے گاڑی کے, اور یوں کہے کہ میرے پاس گاڑی ہے, اس کی بیوقوفی ہے. یہ تو گاڑی کا ایک جزو ہے, ایک ٹائر ہے. کسی کے پاس اسٹیئرنگ ہے اور یوں کہے میرے پاس گاڑی ہے, اس کی بیوقوفی ہے. ایک اس کا جزو ہے. تو کسی کے پاس کلیج ہے, بریک ہے, یا اس کا ہوڈ ہے, اور یوں کہے کہ میرے پاس گاڑی ہے, بیوقوفی ہے. یہ سارے اعضاء مل کر کے پھر گاڑی بنتی ہے. ایسے دین جو ہے نا 5 شعبوں کا نام ہے. ایمانیات, عبادات, معاملات, معاشرت اور اخلاق, یہ 5 شعبوں کا نام ہے دین. اور قرآن اسی کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ادھورا دین نہیں کہ آدمی نماز پڑھے اور یہ سمجھے کہ میں دیندار آدمی, کوئی حج پر حج کر رہا ہے کہ میں دیندار. پورا دین زندگیوں میں لانا ہے. پہلی چیز کیا ہے, ایمان. اور مطالبہ کیا ہے اللہ کا, آمنو کما آمن الناس, ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. صحابہ کا جو ایمان تھا اس کا مطالبہ ہے. ایمان کی 2 قسمیں ہیں, ایک حقیقی ایمان اور ایک صورت اور شکل والا ایمان. جو شکل والا ہے جس سے تو کچھ نہیں ہوتا, شکل سے کچھ نہیں ہوتا. دیکھو بھینس کی شکل بناؤ, شاندار بھینس کی شکل بنائی, اس سے ایک قطرہ جو ہے دودھ نہیں ملے گا. ابھی 1-2 سال ہوئے ہمارے پالنپور کی طرف, سیدپور سے پہلے کھلی چوکڑی آتی ہے, وہاں گولائی میں ایک بھینس کھڑی کی تھی.
प्लास्टिक की, देखो ना तो जैसे सामने भैंस खड़ी है, और 2 कैन भी रख दिए थे नीचे, और 2 औरतों को धोने के लिए बिठा भी दिया था। कई साल तक वो सूरत रही, लेकिन एक कतरा उसमें दूध नहीं आया कैन में। वो तो शक्ल है, और हकीकी भैंस लाओ तो दूध मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई? शेर की शक्ल बनाओ, कोई डरेगा नहीं, बच्चे भी नहीं डरते। स्कूल की जो चौपड़ियां होती है उसमें सांप की शक्ल, शेर की शक्ल, बच्चे डरते नहीं है, बल्कि वो खुद बनाते हैं। किसी जंगल में, बाग में जाओ, पत्थर का शेर बना हुआ है, बच्चे उसके ऊपर बैठेंगे, उसकी दुम पकड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, उसके मुंह में हाथ भी डालेंगे, डरते नहीं है कि वो शक्ल है, शक्ल से कुछ नहीं होता भाई। घर में अलमारी होती है, वहां जो है वो प्लास्टिक के सेब, प्लास्टिक के अंगूर हमने ला करके कबाड़ अलमारी में रखे। अब बच्चों को भूख लगी, अरे अब्बा सेब खाना है, अब्बा अंगूर खाने हैं। बाप क्या कहेगा, बेटा ये असली नहीं है तो नकली है। हमारे पास जो ईमान है ना भाई, ये सूरत वाला है, इसको मेहनत करके असली बनाना है। साहबा का ईमान असली था, मजबूत ईमान, मेहनत की थी उन्होंने, इसको बनाया था, किसी से मुतासिर नहीं होते थे। अब्दुल्लाह इब्ने हुज़ाफा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने साथियों के साथ में जा रहे थे, एक बादशाह ने इनको पकड़ा, ईसाई बादशाह था, और कहा कि ईमान छोड़ दो, ईसाई बन जाओ, आधी हुकूमत तुम्हें दे दूंगा। अब्दुल्लाह इब्ने हुज़ाफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, आधी हुकूमत क्या, अगर तू पूरी हुकूमत दे देवे तो भी एक पल झपकने के बराबर, पल झपकना किसको कहते हैं भाई? आंख बंद हुई हो खुली, ये हाथ करो तो कितनी मर्तबा बंद होगी और खुलेगी, पल झपकने के बराबर ईमान छोड़ नहीं सकता। बादशाह ने कहा अगर बात नहीं मानोगे तो कढ़ाई में तेल या पानी गर्म करा करके उसमें डाल दूंगा। उन्होंने कहा कि उसमें जाना मंजूर है, मौत का वक्त आया होगा तो मौत आएगी, वरना वो तेल के अंदर, गर्म तेल के अंदर भी मौत नहीं आएगी। ये ईमान था इनका। बादशाह ने कड़े में पानी या तेल गर्म कराया और उनके सामने एक 2 कैदियों को डाला, बिल्कुल कोयला बन गए। देखो इस तरीके से तुम्हारा भी असर होगा। उन्होंने कहा कि इसमें जाना मंजूर है, ईमान नहीं छोड़ सकते। बादशाह ने गुलामों को हुक्म दिया कि भाई इनको पकड़ के ले जाओ, डाल दो। गुलाम जब कढ़ाई के पास ले गए, इनकी आंखों में आंसू आ गए। बादशाह को खबर दी कि रो रहे हैं, तो बादशाह ये समझा कि शायद इनका दिल नरम पड़ गया है, अब मेरी बात मान लेंगे। बादशाह ने बुलाया, कहा मैंने पहले कहा था कि तुम ईमान छोड़ दो, ईसाई बन जाओ, आधी हुकूमत तुम्हें दे दूंगा। इन्होंने कहा मैं भी पहले कह चुका हूं, आधी हुकूमत क्या, पूरी हुकूमत अगर तू दे देवे तो भी एक पल झपकने के बराबर ईमान नहीं छोड़ सकता। तो कहा फिर आप रोए क्यों? अब्दुल्लाह इब्ने हुज़ाफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जान देने का आज मौका आया है, और मेरी एक जान है, एक रूह है मेरे बदन में। मेरे बदन के ऊपर जितने बाल है, इतनी जानें होती, इतनी रूहें मेरे पास होती, तो आज मैं इसको अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देता। इस हसरत में रो रहा हूं मैं। बादशाह ने कहा कि एक काम करो, मेरी पेशानी को बोसा दे दो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। अब पेशानी पर बोसा देने पर अल्लाह का कोई हुक्म टूटता नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरे साथियों को भी छोड़ना पड़ेगा। कहा तुम्हारे साथियों को भी छोड़ दूंगा। अब्दुल्लाह इब्ने हुज़ाफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बोसा दिया और अपने तमाम साथियों को छुड़ा करके ले गए। ईमान के अंदर जरा बराबर भी डगमगाहट नहीं। ये ईमान।
ہمیں محنت کرنی، ایمان پر محنت ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے. بلڈ پریشر کا جو آلہ ہوتا ہے نا، بلڈ پریشر دیکھنے کا ڈاکٹر کے پاس، لمبا جو پیٹی جیسا، اور پھر یہاں پر پٹا باندھ کر کے جب اس کو دباتے ہیں نا تو پارا سیدھا اوپر جاتا ہے، اس کو دبانا چھوڑ دیا تو سیدھا نیچے. ایمان کے بارے میں کبھی مطمئن نہیں ہونا، محنت کرتے رہنا ہے موت تک. آخر وقت میں بھی شیطان پورا زور لگاتا ہے، ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں. آخری وقت تھا، بے ہوشی ہوتی تھی، پھر ہوش میں آتے تھے، پھر بے ہوشی ہو جاتی تھی. جب ہوش میں آتے تھے تو کیا کہتے؟ ابھی نہیں، ابھی نہیں. ان کے بیٹے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ سمجھے کہ شاید میرے ابا مرنا نہیں چاہتے. تو انہوں نے کہا کہ ابا، آپ نے تو اللہ کی عبادت کی ہے کئی سال تک، اتنی ہزار حدیثیں آپ کو یاد تھی، اللہ سے ملاقات کا آپ کو شوق تھا، اور آپ کہتے ہو کہ ابھی نہیں مرنا. کہا کہ بیٹی یہ بات نہیں ہے، شیطان میرے پاس بیٹھا ہوا ہے اور مجھے یوں کہہ رہا ہے کہ احمد تو مجھ سے بچ گیا. میں اس کے جواب میں کہتا ہوں ابھی نہیں بچا. ہو سکتا ہے میری روح نکلتے نکلتے حلق تک آوے اور میرا ایمان چھین لے. اتنے بڑے امام کے پیچھے محنت کر رہا ہے شیطان ایمان چھیننے کی. اس لیے ایمان کے بارے میں کبھی جو ہے مطمئن نہیں ہونا، محنت کرتے رہنا ہے. صحابہ کرام کی ایک جماعت کسرا کے ملک میں گئی، سپر طاقت. تو کسرا نے بلایا کہ تمہارے اندر سے ایک آدمی کو ہمارے پاس بھیجو، ہم ان سے پوچھے کہ ہمارے ملک میں کیوں آئے ہو. صحابہ کرام نے مشورہ کر کے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کو بھیجا. یہ ٹھنگے قد کے صحابی تھے، ان کا ٹٹو بھی جو تھا وہ ٹھنگنا تھا. سفر کر کے آئے تھے، کپڑے میلے تھے، سیدھے سادے کپڑے. ان کے جانے سے پہلے کسرا نے محل کے اندر قالین بچھایا اور دروازے سے لے کر تخت تک فوج کھڑی کر دی. ایک پہلوان کو دروازے پہ بٹھا دیا. جب یہ گئے تو پہلوان نے کہا کہ اندر نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، تمہارے بادشاہ نے بلایا ہے. اگر نہ کہتے تو واپس جاتا ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے. اور بھی تھوڑی باتیں ہوئی، پھر پہلوان نے کہا اچھا جاؤ. تو اپنے ٹٹو کے اوپر سوار ہے، وہ اندر داخل ہو رہے ہیں. بھائی کسی کے گھر جاتے ہو تو اپنی گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، مال کے اندر لے کے جاتے ہو، بھائی وہ تو باہر کھڑی کرنی پڑتی ہے. یہ اجنبی ملک ہے، اکیلے ہے، کوئی ساتھ میں نہیں ہے. اور پہلوان سے کیا کرے؟ جاؤں گا تو ٹٹو کے اوپر سوار ہو کے جاؤں گا. پہلوان نے کہا اچھا جاؤ. اپنے ٹٹو کے اوپر سوار ہو کر کے محل میں داخل ہوئے. فوج کے بیچ میں سے جا رہے ہیں، بالکل متاثر نہیں ہو رہے. ایمان اندر کا ایسا مضبوط بنا. قالین جو بچھایا تھا، ان کا ٹٹو جو ہے برابر چل نہیں سکتا تھا، پیر پھسل رہے تھے. ان کے بعد جو آلہ تھا اس کو نکالا اور قالین کو چیرتے ہوئے جا رہے. یہ کیا بچھا دیا ہے، میرا ٹٹو بھی صحیح نہیں چل سکتا، اس سے تو میری اللہ کی زمین اچھی ہے کہ میرا ٹٹو بھی صحیح چل سکتا ہے. بادشاہ کے تخت کے پاس آئے، ادھر ادھر دیکھا تو کوئی کھوٹا ملا نہیں ٹٹو باندھنے کا. تو بادشاہ کے تکیے کے ساتھ ٹٹو باندھا اور وہاں سے کچکی لگا کر کے سیدھے تخت کے اوپر اور بادشاہ سے کندھے سے کندھا ملا کر کے بیٹھ گئے. اور بادشاہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے اس طرح بیٹھنے سے تیری عزت گھٹ نہیں جائے گی اور میری عزت کوئی بڑھ نہیں جائے گی. بادشاہ نے کہا کہ ہمارے ملک میں کیوں آئے ہو؟ ان کا بیان گھنٹے 1.5-2 گھنٹے کا نہیں ہوتا تھا، معمولی بیان. اسلم تسلم،
اسلام قبول کر لو صحیح سلامت رہو گے. بادشاہ نے کہا اگر اس کو نہ مانے تو کہا کہ تم ہم کو ٹیکس دینا، جزیہ مانگ رہے ہیں، ہم تمہاری عورتوں کی، بچوں کی، مال کی، سب کی حفاظت کریں گے. تو اگر یہ جزیہ بھی نہ دے تو پھر انہوں نے اپنا آلہ نکالا اور کہا کہ اس سے مقابلہ کریں گے. سب کے سامنے بڑے بڑے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، فوج کھڑی ہے. یہ اندر کا ایمان ایسا بنایا تھا. جب ایمان مضبوط بنتا ہے تو پھر جو ہے نا اعمال زندگی میں مضبوط آتے ہیں، پھر نماز جاندار بنے گی. صحابہ کرام کی نماز کیسی تھی؟ 2 رکعت نماز کے اوپر اپنے مسائل کا حل کر لیتے تھے. ان کی ہر عبادت، ان کا حج، ان کا روزہ، ان کا ذکر، ان کی دعا، ان کی تلاوت، سب جاندار. ایک صحابی کے کنویں میں پانی ختم ہو گیا. غلام نے آ کر خبر دی کہ آقا مالک کنویں میں پانی ختم ہو گیا. اس کو وہی کھڑا رکھا، 2 رکعت نماز پڑھی. کہا دیکھ کوئی بادل نظر آئے کہ نہیں آیا؟ کہا نہیں آیا. پھر پڑھی، تیسری مرتبہ پڑھی. غلام نے کہا کہ ایک چھوٹا بادل نظر آ رہا ہے. وہ بادل بڑا ہوا، موسلادھار بارش ہوئی. اس غلام کو ایک گھوڑا دیا، کہا دیکھ کر گیا، چکر لگا کر گیا کہاں تک بارش ہوئی ہے. غلام چکر لگا کر کے آیا. کہا کہ مالک اپنا جو باغ ہے، اپنی جو زمین ہے، بس اسی کے اوپر جو ہے بارش ہوئی ہے. نماز پڑھی، اللہ سے مانگ لیا. ایک صحابی کی سواری بن گئی تو دوسرے ساتھیوں نے کہا آپ کا سامان ہماری سواریوں پر رکھ دو. کہا نہیں، تم آگے جاؤ. سب کو آگے بھیجا. 2 رکعت نماز پڑھی. اللہ سے اتنا کہا کہ اللہ اس سواری کو تو حشر کے میدان میں زندہ کرے گا، مجھے اس وقت وہاں ضرورت نہیں ہے، مجھے ابھی ضرورت. اللہ نے سواری کے اندر جان ڈال دی. سواری کھڑی ہو گئی. اس کے اوپر سامان رکھ کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل گئے.